اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تمحید و توصیف صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس روئے زمین کا خالق و مالک، رازق دو جہاں ہے. وہی ہے جس نے اس روئے زمین کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اس میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر، جن کی محنتوں سے، قد و کاوشوں سے یہ دین اسلام آج ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ماہ محرم اور یوم عاشوراء کی فضیلت. حضرات، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کی جب تخلیق کی تو اس تخلیق کو کرنے سے پہلے، اس کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں لکھ دی تھی کہ اس روئے زمین پر آنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، جسے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وقت سے پہلے طے کر دیا تھا کہ اس روئے زمین کی جب تخلیق کی جائے گی تو اس کے اندر کون سے انسانوں کو بسایا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں لکھ دی تھی کہ اس کا نظام کیسے چلے گا. حضرات، جس دن اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کی تخلیق کی، اسی دن سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی جو گنتی ہے، یعنی سال میں کتنے مہینے ہوں گے، اس کی بھی گنتی اللہ رب العزت نے کر دی تھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جس دن اس روئے زمین کی تخلیق کر دی گئی تھی، یعنی ابتدائے آفرین عرش سے ہی، یعنی جب اس روئے زمین کی تخلیق کی گئی تھی اسی دن سے اللہ رب العزت نے جو مہینوں کی جو گنتی رکھی ہے وہ کتنی رکھی ہے؟ 12 رکھی ہے. یعنی سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ 12 مہینے ہوں گے. اللہ رب العزت نے یہ چیز طے کر دیا تھا.
اس کے بعد کہا منہا اربعۃ حرم، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو تخلیق کی، جنوں کی جو تخلیق کی، کیوں کی؟ تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب اگر کسی کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے اور اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سیدھے جانا ہے، اگر آپ الٹے چلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے، کئی ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہی نہیں معلوم ہوں گے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہیں یہ تک نہیں معلوم کہ حرمت کے جو 4 مہینے ہیں وہ کون سے مہینے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، یہاں تک کہ آپ جان لیں یہ بات، اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز کو نہیں جانتے تو یہ ہمارے لیے بدبختی کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو مسلمان، جو کفار ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ بھی اس حرمت کے مہینوں کو جانتے تھے، اس کی تکریم کرتے تھے، تہذیب کرتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ ان مہینوں میں گناہ کے جو کام ہوا کرتے ہیں اس سے بچا کرتے تھے۔ اب یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ اس کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ راوی حدیث کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم، کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 ایسے ہیں جو ایک ساتھ ہیں، یعنی ایک مہینے کے بعد دوسرا حرمت والا مہینہ، دوسرے کے بعد تیسرا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کون سے ہیں وہ؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ والمحرم۔ اس کے بعد کہتے ہیں والرجب المضر، یعنی رجب کا وہ مہینہ جو مضر کے قبیلے والے جس کو مانا کرتے تھے، جسے تسلیم کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی تشریح میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب کا مہینہ جو جمادی الاولیٰ سے شعبان کے جو درمیان آیا کرتا ہے، وہ رجب کا مہینہ یہاں پر مراد ہے۔ اسے کس نے بیان کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے بیان کیا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سال میں کتنے مہینے رکھے؟ 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو پے در پے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یعنی ذی قعدہ جس سے ہم اس سے پہلے مہینے میں گزرے تھے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے آج ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے آج؟ ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ تو ہم نے ذی الحجہ میں بھی کافی بار جو ہے ذی الحجہ میں جو اعمال کرنے چاہیے، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، انہیں ہم نے بارہا سنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ آج ذی قعدہ کی ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے، ایک کل 30 تاریخ ہوگی اور پرسوں جو ہے ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور محرم یہ جو اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے، یعنی جیسے نیو ایئر کہا جاتا ہے نا، جیسے عام جو سنوی تاریخ ہے یعنی انگلش کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری کا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح شرعی اعتبار سے، ہجری اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی محرم ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کئی ساری بدعات جو ہے ہمارے ذہنوں میں اس کے تئیں جو ہے آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے
ہمارے معاشرے میں اس مہینے میں اتنی بدعات گھڑی گئی ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محرم کا مہینہ جیسے ہی کہتے ہیں ہم، جیسے سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ماتم حسن اور حسین، یہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں محرم کے مہینے میں کوئی نیا لباس نہیں خریدتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ محرم میں شادیاں تک نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ رمضان کے بعد اگر سب سے بہترین مہینہ جس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں تو وہ کون سا ہے؟ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اگر سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہو سکتے ہیں جن میں روزے رکھے جا سکتے ہیں یا پھر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو محرم کا مہینہ ہے۔ لیکن شیطان آپ دیکھیں کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ روزے رکھنے کے لیے سب سے بہترین ایام محرم کے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ ان ایام میں اچھے کام نہیں کرنا ہے، ان ایام میں شادیاں نہیں کرنی ہیں، کیونکہ اگر شادیاں کریں گی تو اس کے اندر جو ہے ٹوٹ جائیں گی وہ شادیاں۔ اس طرح کے جو ہے بدعات معاشرے میں جو ہے اس نے شیطان نے جو ہے داخل کر دیے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے اسی پر بات کریں گے کہ محرم میں جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینوں کی گنتی رکھی ہے وہ 12 رکھی ہے، ان میں سے 4 جو ہے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والوں میں 3 جو ہے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور اس کے بعد کہا والرجب المضر، یعنی رجب کا جو مہینہ ہے، یعنی رجب کا وہ مہینہ جو مضر جو قبیلہ ہوا کرتا تھا، وہ لوگ جس مہینے کو رجب مانا کرتے تھے وہ مہینہ یہاں پر مراد ہے۔ اس کی ایک تشریح ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلو۔ یہاں پر جو رجب المضر کہا گیا ہے اس کی ایک وجہ ہے، آپ دیکھیں گے زمانے جاہلیت میں جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، کہا کہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، تو 3 مہینے جو مسلسل ہوا کرتے تھے کفار بھی ان چیزوں سے بچا کرتے تھے جن میں گناہ کے کام کرنا ہے، چوری کرنا ہے، یا پھر قتل و قتال، جنگیں وغیرہ ہوتی تھی نا، تو جنگیں جو ہے ان 3 مہینوں میں وہ لوگ روک کر رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہی حرمت کا مہینہ شروع ہو جاتا تو لوگ جنگ و جدال، قتل و قتال سے رک جاتے تھے، اور پورے معاشرے میں، پورے گاؤں میں یا پھر ان کے پورے علاقے میں جو ہے امن پھیلا دیتے تھے کہ یہاں سے جیسے ہی یہ جو حرمت والے مہینے اب شروع ہو چکے ہیں، اب یہاں سے نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا، اور نہ ہی جو راستے کے جو مسافر ہیں انہیں کوئی لوٹے گا۔ یہ 3 مہینے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے، اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اگر جنگیں بھی ان کے درمیان ہوا کرتی تو ان جنگوں کو بھی ان 3 مہینوں کے لیے روک دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ بآسانی وہاں سے گزریں، جائیں، حج کریں۔ ذی القعدہ میں حج کے لیے نکلیں گے، ذی الحجہ میں حج کریں گے، اور حج کر محرم کا جو مہینہ ہے وہ ختم ہوتے ہوتے وہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک مہینہ ایسا تھا، رجب کا مہینہ، جو سال کے درمیان میں آتا تھا۔ جیسے اب یہاں سے اگر 3 مہینے ختم ہو گئے، ایک ساتھ مسلسل تھے، تو پھر انہیں آسانی تھی کہ اسے جنگ کو روک دیا جاتا۔ لیکن سال کے بیچ میں ایک مہینہ آ جاتا جنہیں جنگ روکنا یا پھر وہاں پر لوٹ مار کو روکنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، تو کفار کیا کرتے تھے؟ مہینوں کی گنتی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ رجب کا جو مہینہ ہے اس کو کیا کرتے؟ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کبھی رجب کے مہینے کو آگے کر دیتے، کہتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے بلکہ شعبان کا مہینہ ہے یا دوسرا کوئی مہینہ ہے۔ اسی طرح یا پھر کیا کرتے؟ رجب کے مہینے کو سب سے آخر میں کر دیتے تھے۔ اس طرح کی الٹ پھیر وہ لوگ جو ہے کفار مہینوں کے ایام میں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک جو قبیلہ تھا، قبیلہ مضر، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رجب کا جو مہینہ جو درمیان میں آتا ہے، شعبان اور جو ہے جمادی الاولیٰ کے درمیان میں جو مہینہ آتا تھا، وہ لوگ اسی کو رجب کا مہینہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، کہا کہ وہ رجب المضر، یعنی قبیلہ مضر کے جو لوگ جو ہے جس کو رجب مانا کرتے تھے وہی یہاں پر مراد ہے، یعنی رجب کا وہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نئے سال کے تئیں بہت ساری ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے۔
اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ محرم کی کیا فضیلت ہے. محرم کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے روکا ہے. کیوں روکا ہے؟ کیونکہ جہاں پر گناہ عام مہینوں میں بھی کرنا گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حرمت والے مہینوں میں بھی اگر گناہ کے کام کرتا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہے وہ بڑا زیادہ ہے، کبیر ہے، بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرمت کے مہینوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے کاموں سے بچے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ حرمت والے مہینوں میں نیک کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک اپنے نیکیوں کو بڑھانا چاہتا ہے، تو پھر اگر وہ حرمت والے مہینوں میں نیکیاں بھی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے بڑا ہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے حرمت والے مہینے جو ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کیا ترغیب دی. کہا کہ ماہ محرم یہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، تو اس میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں بتائی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے روزہ رکھیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں. یوم عاشورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 10 محرم جو ہوتی ہے اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اب یوم عاشورہ اس کی بھی ایک شریعت اسلامیہ میں تاریخ ہے. یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ اس دن کو یوم عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی 10 محرم کو ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہمیں جاننا چاہیے. اور ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یوم عاشورہ کے دن اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو پھر آپ جو ہے اس روزے کو رکھنے میں علم کے ساتھ آپ جب وہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو اس کا احساس بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوم عاشورہ کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانے جاہلیت میں یعنی مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے تو قریش بھی جو ہے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کہا کہ تمام امت مسلمہ پر رمضان کا جو مہینہ ہے مکمل مہینہ روزے رکھنا ہے. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دے دی. اس کے بعد جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہاں پر یعنی 10 محرم کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کفار بھی اور یہود بھی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس لیے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو، 10 محرم کو کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو پھر یہود کہتے ہیں کہ اس دن یعنی 10 محرم کو اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس کو اللہ رب العزت نے فرعون سے جو ہے نجات دی تھی، اور فرعون کا جو قافلہ تھا اس کو اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر دیا تھا. تو اسی لیے کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، اتنا زیادہ ظلم کیا تھا کہ وہ لوگ اس سے پریشان آ چکے تھے اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، نکل رہے تھے، اتنا زیادہ فرعون نے انہیں پریشان کر دیا تھا. تو پھر اس سے اللہ رب العزت نے 10 محرم کے دن بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس سے نجات دی تھی. تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے.
موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم تمام یہود جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی، فرعون سے جو نجات دی تھی، کیونکہ حقیقی معنوں میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر سچے نبی کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ یہود جو ہوا کرتے تھے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک وہ یا تو یہود بن کے رہ سکتے تھے یا پھر نصارہ بن کے، دونوں طریقے سے وہ لوگ رہا کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام جو پچھلی امتیں تھیں تمام کی تمام زائل ہو گئی تھی، اور سب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ راہ راست پر تو ہم ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم ہمیں دیا، کہا کہ آپ کیا کرو؟ اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو، اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔ جیسے یہ لوگ بھی 10 محرم کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کیا کرو؟ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھا کرو، 2 دن جو ہے آپ روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی، کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا، اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو پھر میں 9 اور 10 دونوں دن جو ہے روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت کی جائے۔ تو پھر اسی لیے ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں، تو اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ کہا کہ اگر ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک بہت ہی بہترین فضیلت بتائی ہے کہ ایک مسلمان کو کیوں 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یکفر السنہ الماضیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے جو پچھلے سال کے ایک سال، جو پورے ایک سال کا جو گزرا تھا، یعنی اس سے پہلے کا جو محرم کا 10 محرم گزرا تھا، اس سے لے کر کے آج محرم تک جو کچھ گناہ اس سے ہوئے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف ایک روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، کہا کہ ایک روزہ اگر کوئی انسان ماہ محرم میں 10 محرم کو اگر رکھ لیتا ہے تو پچھلے سال سے اب تک کے جو گناہ اس سے ہوئے تھے اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کسی بھی حدیث میں، اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ یکفر السنہ الماضیہ، یا پھر جیسے اس میں کہا جاتا ہے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے کہ یعنی پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے جو ہے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوا کرتے ہیں، یعنی ایسے گناہ جو انسان جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے گناہ جن پر اللہ رب العزت نے تطبیق نہیں کی، یا پھر جس پر جو ہے عقاب نہیں بتایا ہو، عذاب نہیں بتایا ہو، ایسے جو چھوٹے گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ گناہ اللہ رب العزت اس سے معاف کرتا ہے، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کبھی یہ بات کہی جاتی ہے تو اس سے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اس کے اندر معاف نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو محترم حضرات، تو یوم عاشورہ کا جو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، کہا کہ محرم کے دن، محرم میں جو ہے 10 جو ہے محرم کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے کتنی اچھی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ کہا کہ 10 محرم یہ وہ دن ہے جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، اسی لیے اور انہیں پانی کے لیے تڑپایا گیا تھا، یعنی انہوں نے پانی طلب کیا، انہیں پانی بھی نہیں دیا گیا تھا، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں اس دن 10 محرم کو شربت بنا کر لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بدعت ہے دین میں۔ آپ جہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، شیطان نے ہمیں بالکل اس کے برعکس
برعکس کر کے ہمیں کیا کہا کہ اس دن آپ لوگوں کے درمیان شربت تقسیم کریں تاکہ کوئی بھی انسان پیاسا نہ رہے۔ تو یہ شیطان جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ماہ محرم ہے اس کے اندر 10 محرم کو ایک مسلمان کو روزہ رہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماہ محرم ہے اور 10 محرم یہ کھانے پینے کا دن ہے، یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے، اور ایک مسلمان کا، ایک غیرت مند مسلمان جو ہے اس دن روزہ رکھتا ہے اور ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا صحیح فریضہ یہی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بدعات کو ترک کرے، علم کو حاصل کرے اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا جب تک آپ بدعات میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ کو علم ہو جائے گا اسی وقت آپ جو ہے صحیح دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ماہ محرم میں بہت ساری ایسی بدعات بھی کی جاتی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر جو ہے شادیاں نہیں کی جاتی، شادیاں نہیں کی جاتی۔ بہت سارے لوگ اس میں شادیاں کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ ہم اس ماہ کو یا پھر کسی بھی دن کو یا پھر کسی بھی چیز کو منحوس قرار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی نکالنے سے یا پھر بدشگونی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور اسی طرح ایسے شخص کو ملعون بھی قرار کہا ہے جو بدشگونی کرتا ہے اور نکالتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک اور جو ہے بدعت جو کی جاتی ہے اور عام معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس ماہ میں سیاہ رنگ کا یعنی کالے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ماہ میں۔ یہ ماہ کون سا ہے؟ ماہ محرم ماتم کا مہینہ ہے، کہتے ہیں نا ماہ محرم بولے تو ماتم کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں گے حقیقاً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس ماہ میں جو ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے اگر ایسی شہادتیں دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ میں اس سے بڑی بڑی شہادتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت عثمان کا واقعہ کیا آپ جانتے ہیں؟ شہادت عثمان میں 11 دن تک جو ہے ان کے گھر کو محاصرہ کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ ایسی بہت ساری شہادتیں ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ میں، لیکن ہمارا اسلام اس بات پر کہیں اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اس مہینے میں ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے ماتم کا مہینہ منا لیں، یا پھر یہاں تک کہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر جو ہے تطبیق بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کوئی ماتم مناتا ہے اور ایسے جو ماتم مناتے ہیں اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں یا پھر اپنے چہروں پر مارتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اسی طرح فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر بتائی ہے جو ماتم مناتا ہے اور ماتم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ہمارے گھر میں انتقال کر جاتا ہے تو پھر بیوی کے علاوہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یعنی 3 دن سے زیادہ اس شخص کا غم منائے کہ میرا بھائی یا بہن یا پھر جو بھی میرے رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے یا پھر ماتم منائے۔ صرف بیوی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ ماتم جو ہے منائے، یا پھر محرم کو جو ہے ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز ماتم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح دینی علم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. عید کا دن ہے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں یا پھر کچھ ایسے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس جمعہ کے دن بتائے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی بڑا ہی اجر و ثواب جو ہے بیان کیا ہے. اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے میں آپ کو بیان کروں گا جس پر کوشش کریں کہ جب کبھی جمعہ کا دن آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا عمل تو یہ کہ آپ جو ہے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کریں. درود بھیجنے کی کوشش کریں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو پوری دعا ہے اور یہ درود ابراہیم جو مکمل ہے اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر کیا کرتا ہے؟ 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور 10 مشکلات اس کی ہیں ان کو جو ہے اللہ رب العزت ہٹا دیتا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح جب کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ بھولیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سنتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو پھر اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا درود پڑھنے پر ایک انسان کو ملتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جمعہ کے دن کرنے کی جو ہے ہدایت دی ہے وہ کیا ہے کہ آپ جمعہ کے دن کیا کریں؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. بارہا آپ نے اس چیزوں کو سنا ہوگا لیکن یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن ایک اور جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ کون سا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو پھر اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کے لیے اس کی زندگی میں جو ہے اللہ رب العزت نور کو بھر دیتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو اللہ رب العزت ختم کرتا ہے. یہ رحمتیں ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس روئے زمین پر زندہ ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی مہلت دے سکے. آج ہم چھوٹی سی چیزوں پر برداشت نہیں کرتے لیکن آئے دن ہم اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر ہر بات پر اللہ رب العزت حساب لینے بیٹھ جائے تو ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم اس کا حساب دے سکیں. تو محترم حضرات، یہ بڑا ہی حسین موقع ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے جمعہ کا دن. پچھلی قوموں نے بڑی اس بات کی کوشش کی تھی کہ وہ عید کا دن جو ہے جمعہ کا دن بنا لے لیکن اللہ رب العزت نے کسی کو یہ چیز عطا نہیں کی. صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے یہ چیز خاص ہے. تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کے اندر جو اعمال بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت سے دعا کریں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اجل واکبر واتم. قم للصلاۃ.